بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رہبر کمیٹی کے اجلاس اور اس کے بعد جو پریس بریفنگ ہوئی ہے، پریس ٹاک ہوئی ہے، پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کے بعد جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کافی حد تک چینج ہو چکا ہے اور مزید اس میں چینجنگ آ رہی ہے۔ ناظرین، ہم لوگ جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں، ہم لوگ موسٹلی جب بات کرتے ہیں کسی چینل پہ، اگر کوئی آ کے بات کرتا ہے یا سوشل میڈیا پہ بات کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے منہ سے جو بات نکل رہی ہے وہ 100% ایکوریٹ ہو۔ بعض اوقات تو جو ہے نا، میڈیا کے لوگوں کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے تو انفارمیشن کے بیس پہ وہ بات کرتا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے نا وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا تجزیہ دیتا ہے۔ تو یہ بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اس کا تجزیہ غلط ہو۔ بہت بڑے بڑے اینکرز ہیں کہ ان کا تجزیہ بعض اوقات غلط ثابت ہوا ہے، لیکن وہ جب بھی تجزیہ دیتا ہے تو حالات کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے عقل سے کام لیتے ہوئے، اپنے انفارمیشن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق ایک تجزیہ دے جاتا ہے۔ تو اس کا غلط ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یار وہ بندہ یا ریلائبل بندہ نہیں ہے، یا جو ہے نا وہ اتنے اعلیٰ پائے کا بندہ نہیں ہے، لیکن نہیں، انسان ہے، بعضوں کا جو ہے نا اس کا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ سکے، کیونکہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوتی ہے اس سے ہم آپ لوگوں کو آگاہ رکھیں۔ ناظرین، میں بات کر رہا تھا رہبر کمیٹی جو اپوزیشن کی اس ٹائم پہ 9 ٹوٹل پارٹیز ہے جو کہ کنٹینر پہ کڑی ہے، یا کل تک جو ہے نا کنٹینر پہ کڑی تھی۔ تو ان اپوزیشن پارٹیز نے جو ہے نا ایک کمیٹی بنائی تھی جو ابھی تک سٹل جو ہے نا ہے، اور اس کا نام ان لوگوں نے رکھا تھا رہبر کمیٹی، کیونکہ مختلف جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے کچھ نمائندے جو ہے نا اس رہبر کمیٹی کے ممبرز تھے، اور رہبر کمیٹی میں جو ہے نا کوئی چیز ڈسکس کر کے پھر جو ہے نا یا تو جو ہے نا اگر اسی وقت جو ہے نا ڈیسیجن لے سکتے ہوتے تو وہ اسی وقت ڈیسیجن لیتے تھے، یا اگر کوئی ایسا ایشو ہوتا کہ ان لوگوں کو اپنی اپنی پارٹی سے جو ہے نا مشاورت کرنی پڑتی تو مشاورت کے لیے ٹائم لیتے اور نیکسٹ میٹنگ میں جو ہے نا اس کو فائنل کرتے۔ تو اب کل بھی جو ہے نا جو رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، میٹنگ میں جو ہے نا کافی زیادہ تلخ کلامی کا لفظ میں استعمال کروں گا کہ تلخ کلامی کی حد تک بات ہوئی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بندے بیٹھے ہوئے تھے ان کی خواہش تھی کہ ہم لوگ ایکسٹریم لیول تک جائیں، لیکن نون لیگ اور پیپل پارٹی ہر صورت جو ہے نا کوشش کر رہی تھی اور ابھی تک کوشش کر رہی ہے کہ ایکسٹریم لیول تک جو ہے نا بات نہ جا سکے۔ کل بہت مشکل سے، حالانکہ کل جو ہے نا جو رہبر کمیٹی تھی وہ ختم ہوتے ہوتے رہ گئی، اور مولانا صاحب کے بندوں نے انتہائی مشکل سے پیپل پارٹی اور نون لیگ کو اس بات پہ ایگری کرایا کہ رہبر کمیٹی جو ہے اس کی جو شکل ہے اس کو قائم رہنے دیا جائے، کیونکہ مولانا صاحب اس بات پہ بضد تھے، یا مولانا صاحب کے بندے جو ہے نا اس بات بضد تھے کہ جو مختلف آپشنز رکھے گئے تھے کہ یا تو جو ہے نا پورے جتنی بھی اسمبلیز ہے، پروونشل اسمبلیز ہے یا نیشنل اسمبلی ہے، اس سے استعفوں کی بات بھی ہوئی۔ تو نون لیگ اور پیپل پارٹی کو پتہ ہے کہ استعفے دینے کے بعد جو ہے نا ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ دوسرا جو دھرنا ہے ابھی تک دھرنے کی شکل اختیار کر چکا ہے، اس کو جو ہے نا ڈی چوک کے طرف جانے کی بات تھی، تو نون لیگ اور پیپل پارٹی نے اس چیز کی بہت سختی سے مخالفت کی ہے کہ ہم لوگ صرف ایک دن کے جلسے کے لیے آپ کے ساتھ تھے، ایک دن کے جلسے کے بعد جو حالات پیدا ہوں گے وہ دھرنے کی شکل میں ہوں گے یا آگے جو ہے نا ڈی چوک کی طرف جانے کی بات ہوگی، اس میں ہم آپ کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے۔ تو کل رات کو جو مولانا صاحب نے تقریر کی ہے اور کل جب پریس کانفرنس ہوئی ہے رہبر کمیٹی کی، تو ان ساری چیزوں کے بعد جو جمعیت کے اندر کے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ اس بات پہ آلریڈی فائنل ڈیسیجن ہو چکا ہے کہ ان 2 بڑی پارٹیز کے بغیر ہم ڈی چوک کی طرف نہیں جائیں گے۔ ایک ڈی چوک کی طرف نہیں جائیں گے، دوسرا تھوڑا سا فیس سیونگ رکھنے کے بعد بہت جلد ان قریب ناظرین آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ مولانا صاحب کوئی نیکسٹ ڈیٹ دے کر، جس طرح انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ 20 تاریخ کو جو ہے نا شٹر ڈاؤن ہم پورے ملک پہ کرائیں گے، تو اس طرح کا جو ہے نا کچھ اور ڈیٹ کسی اور مقصد کے لیے دے کر وہ جتنے بھی لوگ اس وقت دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک بہانہ ایک قسم کا بنا کر ان کو اپنے اپنے گھروں کو بھجوا دیں گے۔ تو ابھی تک یہ بات جو ہے نا سامنے آ رہی ہے، اور ہم سب لوگوں کا، موسٹلی بندوں کا یہ تجزیہ ہے کہ
نہ تو یہ لوگ ڈی چوک جائیں گے اور نہ زیادہ دیر تک یہ لوگ بیٹھیں گے، کیونکہ مولانا صاحب جو ہے نا بہت بڑے اعلیٰ پائے کے سیاستدان ہیں اور ہر چیز پہ اس کی نظر ہوتی ہے، اور اس نظر کی وجہ سے اس کو پتہ ہے کہ آلموسٹ مولانا صاحب اکیلے رہ گئے ہیں۔ اگر باقی پارٹیز اس کے ساتھ کنٹینر پہ بھی کڑی بھی ہے تو وہ ایسی پارٹیز ہے کہ ان پارٹیز کے ہاتھ بھی مولانا صاحب کی طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا زئی صاحب کی پارٹی ہے، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، کیونکہ حکومت میں جو لاسٹ حکومت ابھی بنی ہے ان کو کوئی حصہ نہیں ملا، ان کے لوگ زیادہ تر جو ہے نا الیکشن ہار گئے۔ جو نیشنل پارٹی ہے وہ بھی جو ہے نا بالکل ویلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح جو اور چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں وہ جو ہے نا مولانا صاحب کی طرح انتہائی بری شکست جو ہے نا کھا چکے ہیں لاسٹ الیکشن میں، 2018 کے الیکشن میں۔ نون اور پیپل پارٹی بے شک حکومت میں نہیں ہے، لیکن ان کی سٹرنتھ بہت زیادہ ہے ایم پی ایز ایم این ایز کی، اور وہ ان کی اس ٹائم پہ بہت بڑی پاور ہے۔ تو مولانا صاحب اکیلے رہ جانے کی وجہ سے ابھی صرف فیس سیونگ اس کو چاہیے، تاکہ جو ہے نا وہ کس طریقے سے ایسا جو ہے نا ماحول کریٹ کرائے کہ لوگوں کو گھروں کو بھی بھجوائے اور مولانا صاحب پہ داغ بھی نہ لگے، اس کے کپڑے پہ داغ بھی نہ لگے۔ تو اس میں جو ہے نا ابھی مولانا صاحب بہت جلد جو ہے نا آپ لوگ سن لیں گے کہ مولانا صاحب نے جلسہ یا دھرنا وغیرہ ختم کرایا اور نیکسٹ کوئی ڈیٹ دے دیں گے، اور ایسی تقریر کر لیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں مولانا صاحب نے جو ڈیسیجن لیا ہے تو بہت ہی عقل مندی والا ڈیسیجن لیا ہے۔ جو اس کے اسپیشلی اس کے جو ناقدین ہیں وہ یہ، کیونکہ کل جو ہے نا مولانا صاحب نے تقریر میں باقاعدہ اپنے لوگوں سے حلف لیا ہے کہ ہم لوگ جو بھی ڈیسیجن لیں گے تو منوان آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں کریں گے، کیونکہ اس میں موسٹلی لوگ ایسے ہیں کہ مولانا صاحب جو بھی کہتے ہیں تو ان لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مولانا صاحب نے بالکل جو ہے نا دین دنیا ہر لحاظ سے جو ہے نا ایکوریٹ بات کی ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو کرتارپور کا جو ہے نا عمران خان صاحب نے ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ اس وقت اس دفعہ جو لوگ آئیں گے تو وہ ویزے کے بغیر آئیں گے، اور کوئی رجسٹریشن وغیرہ کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ جو اسپیشلی نون لیگ کے لوگ ہیں ان نے عمران خان صاحب کے اس ایکٹ پہ جو ہے نا بہت زیادہ بیان بازی شروع کر لی ہے، اور اس کو غلط قرار دیا ہے کہ کشمیر میں وہ کیا کر رہے ہیں انڈیا والے، اور ادھر جو ہے نا آپ کیا کر رہے ہیں انڈین والوں کے ساتھ۔ تو اگر حقیقت دیکھا جائے تو یہ دنیا کو ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ انڈیا میں رہ کے یا کشمیر میں، جموں کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور ہم پاکستان میں جو نان مسلمز ہیں، جو مینورٹیز کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی سکھ کمیونٹی جو انڈیا میں بہت بڑی تعداد میں ہے، تو ان کا جو لگاؤ ہے یا ان کا جو جھکاؤ ہے وہ پاکستان کی طرف ہے۔ اس وقت جو ہے نا پاکستان کو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اسپیشلی ان لوگوں کو یا ان کمیونٹیز کو جن کو انڈیا میں جو ہے نا اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، پاکستان ان کو جو ہے نا دل سے لگا لے، سینے سے لگا لے، تاکہ ایک تو جو ہے نا یہی لوگ انڈیا میں پرابلم کریٹ اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، انڈین گورنمنٹ بھی ان لوگوں کے خلاف زیادہ رہتی تھی، تو پاکستان میں جو سکھ کمیونٹی ہے وہ تو ہے ہی آلریڈی پاکستانی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا ڈیسیجن ہے کہ جو انڈیا میں سکھ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بھی پاکستان بہت قریبی تعلقات استوار کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آلریڈی جس طرح ہمارے لیے مکہ مدینہ انتہائی معتبر ہے، اس طرح کرتارپور یا کچھ اور جگہ پاکستان میں ہے جو سکھ کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ مذہبی لحاظ سے انتہائی قابل احترام جگہ ہے۔ اور ہمیں بینگ اے مسلم، کیونکہ ہمارا اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ انتہائی شفافیت کے ساتھ انتہائی محبت کا برتاؤ کرنا ہے، اور ان کے مذہبی جتنی بھی جگہ ہے ان کا بہت احترام کرنا ہے۔ تو یہ عمران خان کا بہت پازیٹیو ایک اقدام تھا، اور اس کو جو ہے نا پازیٹیو سینس میں لینا چاہیے۔ حالانکہ یہی نون لیگ کی جب گورنمنٹ تھی، اگر واجپئی اس کے گھر آ رہا ہے نواسی کے شادی پہ، تو اس ٹائم پہ جو ہے نا کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہو رہی تھی، کوئی جو ہے نا خارجہ پالیسی پہ اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ اگر جندال کے ساتھ جو ہے نا خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ادھر سے ساڑیاں بھجوائی جا رہی ہے، آموں کے کریٹ ادھر جا رہے ہیں انڈیا، یا نواز شریف کا یہ بیان کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے نا سیم ہی ہے، ہم ایک ہی جو ہے نا اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں اور وہ جو ہے نا بھگوان کہتے ہیں، یا دونوں کے بیچ میں جو ہے نا صرف ایک لائن کھینچی ہوئی ہے، تو اس ٹائم پہ جو ہے نا سیکیورٹی رسک نہیں تھا یہ، یا جو فورن پالیسی تھی اس پہ جو ہے نا کوئی غلط اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن جب بات آتی ہے پی ٹی آئی کی حکومت پہ، تو یہ جتنا زیادہ پازیٹیو اقدام کیوں نہ کرے، لیکن یہ لوگ جو اسپیشلی نون لیگ والے ہیں، ان لوگوں نے اس اقدام کو، اس قدم لینے کو جو ہے نا
غلط رنگ دینا ہے اور غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے اس کی تشریح کرنی ہے۔ حالانکہ یہی لوگ اپنے وقت میں جو چیزیں کرتے آئے ہیں، جس طرح جو ہے نا ابھی جو دھرنے کی بات تھی، تو دھرنے میں جو ہے نا یہی نون لیگ والے گورنمنٹ میں تھے 2014 میں، جب عمران خان پی ٹی آئی کے بندوں کے ساتھ اس نے چڑھائی کی تھی اسلام آباد پہ اور بہت بڑا دھرنا دیا ہوا تھا 126 دن کا۔ تو اس ٹائم پہ یہی نون لیگ والے عمران خان کے ہر اقدام کو غلط کہتے تھے۔ وہ استعفے لینے کی بات تھی، ادھر دھرنے کی بات تھی، جو بھی ایک اس ٹائم پہ چیزیں کی تھی پی ٹی آئی والوں نے، اور وہی چیزیں ابھی اگر نون لیگ والے جو ہے نا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ نہیں یہ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ تو خیر سیاسی باتیں ہیں، سیاست ہے، سیاست میں جو ہے نا آج ایک چیز جو ہے نا حرام ہے، کل حلال ہو جاتی ہے، کل جو ہے نا حرام ہوتی ہے، پرسوں جو ہے نا دوبارہ حلال ہو جاتی ہے۔ پاکستانی سیاست میں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اکثر ہسٹری میں آپ لوگوں کو ملتی رہے گی۔ تو ابھی دیکھتے ہیں ناظرین کہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا کیا رنگ لے کر آتا ہے جو دھرنا ہو چکا ہے، لیکن میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے جو حالات کو دیکھتے ہوئے مختلف میٹنگز جو آلریڈی ہو چکی ہے اور کچھ میٹنگز میں جو افراتفری پیلی، جو آپس میں گلے شکوے ہوئے، تو ان ساری چیزوں سے یہی نتیجہ جو ہے نا سامنے آ رہا ہے کہ بہت جلد جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے وہ اعلان کر دیں گے کہ آپ لوگ جائے گھروں کو، اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور ایک نیکسٹ پلان دے دیں گے، نیکسٹ ڈیٹ دے دیں گے کہ اس ٹائم پہ ہم لوگ یہ کریں گے۔ وہ ڈیٹ جب آئے گی تو پھر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ سیاسی بیان ہوتا ہے لوگوں کو منتشر کرانے کے لیے۔ ناظرین شکریہ۔